کون کہاں اترا؟ کہتے آدم کو ہندوستان میں اتارا. وہاں سیلون میں ایک جگہ ہے سرندیپ میں، اس کو بابا قدم آدم کہتے ہیں. قدیم ہند پورا ہے. اور حوا کو جد میں اتارا. جدہ کے معنی دادی، وہ ہماری دادی جان تھی. اور مور کو کشمیر میں اتارا، وہ خوبصورت زیادہ ہے. اور سام کو کہاں پھینکا؟ جس کو جو علاقہ پسند نہیں تھا وہ لکھ دیا. کسی کو کابل پسند نہیں تھا، کسی کو زابل پسند نہیں تھا، کسی کو خوارزم پسند نہیں تھا. اور ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی زمین میں یہ عداوت شروع ہو جائے گی. اور ان دشمنیوں کے درمیان حضرت آدم خلافت فرمائیں گے و عدل کریں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ، فائدہ اٹھانا ہے. الہین، ایک وقت تک، ایک وقت تک زمین میں رہو. آدم علیہ السلام اترے اور حوا بی اتری اور سام پر مور اتارے گئے اگر وہ روایات مانی جائے، ورنہ یہ دونوں اترے. اور قلنا اور اہبتو، یہ صیغہ جمع آ سکتا ہے. ایک کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو کہا تھا امکسو انی آنست نارا. ایک عورت کے لیے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آیا احترام و ادب میں. آدم علیہ السلام نے دنیا میں کتنا رونا رویا ہے؟ ایک روایت ہے کہ 200 سال تک، اور مشہور روایت ہے کہ 40 سال تک حضرت روتے رہے اس لغزش کی وجہ سے جو صادر ہوئی غیر ارادی طور پر، اور بغیر ارادے کے گناہ ہوتا نہیں. نسی آدم ولم نجد لہ عزما، بھول گئے آدم، ہم نے ان میں گناہ کا ارادہ نہیں دیکھا. 40 سال کے بعد عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی. حوا بی بی جدے سے وہاں پہنچی اور حضرت صاحب نے پیدل 50 حج کیے ہیں ہندوستان سے. حج آدم 50 حجتا ماشیا من الہند. علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے. 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. آپ کو کلمات عطا کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور بھی کلمات ہیں. بعض روایات حدیث میں ہے کہ آپ نے ساق العرش پر محمد الرسول اللہ دیکھا تھا اور حضرت کے پاک کلمے کے وسیلے سے دعا مانگی. یہ روایت 5 طرق سے ہیں. 3 طرق موضوع ہے، ایک ضعیف ہے اور 5 بالکل صحیح سالم ہے. شیخ القرآن نے جواہر میں، یا پنجپیر مولانا نے بصائر میں، یا نیلوی صاحب نے منشور میں جو ضعیف و موضوع ہے ان کو کلام کیا ہے. جو سلیم روایت ہے اس پر کوئی کلام نہیں ہے. اور اس روایت کو کوثری نے محق و تقول میں نقل کیا ہے. اس میں ایک لفظ آئے ہے کہ اذنب آدم، تو منکرین توسل کے کہتے ہیں کہ دیکھو آدم کی طرف گناہ منسوب ہوا. یہ تو قرآن میں ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی اعتراض کی وجہ ہے ہی نہیں. ذنب کی نسبت نبی کی طرف جائز ہے، ذنب کا صدور نبی سے محال ہے. یہ اصل بات. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی روایات کا حال ذکر کریں گے وابتغوا الیہ الوسیلہ کے ذیل میں جب سورہ مائدہ بخیر و عافیت آئے گی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے توبہ قبول کی ان کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلمات تو ربنا ظلمنا انفسنا تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. اور قیل رعا علی ساق العرش محمد الرسول اللہ، روح المعانی میں ہے، اور اس نے توثیق کی روایت کی.
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. دیکھو وسیلہ دو قسم کا ہے. ایک وسیلہ شرعیہ ہے جو شریعت کے موافق ہو. ایک معصوم بچے کو ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، خدا اس بچے کو ہمارے حق میں سفارشی بنا اور اس کی سفارش قبول فرما. اور ایک الوسیلۃ الشرعیہ ہے، یعنی الوسیلہ غیر شرعیہ، جیسے بندوں کو اختیارات مانا جائے، حاضر ناظر متصرف مانا جائے، وہ کفر کا عقیدہ ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب کبھی آئے تمہارے ہاں میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے اتباع کیا میری ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے. دنیا کے اندر میری طرف سے ہدایت کا ساز و سامان آئے گا، وقتاً فوقتاً انبیاء مبعوث ہوں گے، آسمانی کتب اور صحف نازل ہوں گے، اور سب کے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور جامع شریعت لے کر کے آئیں گے. جنہوں نے ہدایت قبول کی وہ ہمیشہ کے لیے خوف و خطر سے بچے گا. خوف اور حزن دو باتوں کا فرق ہے. خوف آنے والے خطرے کا ہے اور حزن گزرے ہوئے خطرے کا ہے. آپ کا ایک بیمار ہے اور آپ کو بہت صدمہ ہے کہ یہ فوت نہ ہو جائے، یہ خوف ہے، اور جب وہ فوت ہو جائے پھر آپ کو صدمہ، یہ حزن ہے. فلا خوف علیہم، اس لیے مفسرین کہتے خوف آنے والے سے تعلق ہے. ولا هم يحزنون، نہ یہ غمگین ہوں گے. حزن کا تعلق گزرے ہوئے وقت صدمے و حادثہ سے. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ دوزخوں میں ہمیشہ رہیں گے. سورت کی ابتدائی 5 آیات میں مومنین کے 5 اوصاف ذکر ہوئے. 2 آیتوں میں کفار کی مذمت کی گئی. ایک رکوع میں 10 نشانیاں، 2 مثالیں منافقین کی ذکر کیے گئے. تو دعوی سورت کو پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ادلہ آفاقیہ اور خارجیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور قرآن کے ساتھ تحدید کی گئی کہ اگر تم آسمانی کتاب نہیں مانتے ہو تو مقابلہ کر لو، اور نہیں کر سکو گے تو وعید کر دی گئی. اور ماننے والوں کے لیے وعد اور بشارت کا ذکر ہوا. مثالوں کی حکمت اور اسرار ذکر کیے، اور نقض عہد وغیرہ معاصی پر گرفت فرمائی. اور 4 خطابات آ گئے خصوصی. پہلا خطاب کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، وہ تم نہیں تھے اور اللہ نے موجود کیا. اور دوسرا خطاب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور تیسرا خطاب سجود تعظیم الملائکہ لآدم. اور چوتھا خطاب اور نعمت کا ذکر قبول التوبہ من آدم، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اس پر نتیجہ